ابن الهداة المهتدي. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ انصاری نے بہت تفصیل سے اس مسئلے کو نقل کیا ہے اپنی رسالہ کہ عرف میں استرار کے علاوہ اس طرح کی بے جائز نہیں ہے. استرار میں بہت سی چیز، اگر انسان استرار میں اپنا گھر بیچتا ہے یا کوئی چیز بیچتا ہے تو وہ بے نافذ ہے بالاخره. اگر فائدے کے لحاظ سے نہ ہو، مثال کے طور پہ اگر جو وقف کیا گیا ہے وہ اب فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے تو اس کو بدلا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے. السلام علیکم. دیکھیے، خداوند عالم نے بشر کو جب خلق کیا تو اسے عقل دی ہے. اب کسی کا عقل زیادہ ہے، کسی کم ہے، کوئی بہت باہوش ہے، کوئی کسی کا ہوش کمتر ہے، یعنی اور اس لحاظ سے ہی انہیں اجر دے گا. فضلنا ہم نے زیادہ دیا یا ہم نے کم دیا. خدا نے جیسے بشر کو حیوان سے زیادہ دیا ہے، خود خدا نے یہ فرق رکھا ہے. وہ بشر میں ہے، انسان کے سلسلے میں کلن اختلاف ہے، مطلب خدا نے خود مختلف رکھا ہے. کہ پیغمبر سے البتہ کہ پیغمبر کی خدمت میں 3 لوگ آئے، مضمون روایت یہ. کسی نے کہا کہ میں 5 درہم تھے، میں نے کسی کو 50 تھے، میں نے اس میں سے 10 دیے. کسی نے کہا 100 تھے، میں نے اس میں سے 20 دی. تو حضرت نے کہا سب برابر ہیں. کیونکہ لیکن اگر اس طرح دیکھا جائے تو ایک نے زیادہ دیا، ایک نے 5 درہم دیے، ایک نے 20 درہم دیے، ایک نے مثال کے طور کے اوپر 50 درہم دیے. لیکن چونکہ بالنسبہ ہے لہٰذا سب برابر ہیں. تو خدا نے خود یہ تفضیل رکھی ہے قبل اس کے کہ عبادت کرے یا کچھ کرے. حضرت نے خدا نے دیا ہے، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں. وہ اسی حساب سے مواخذہ کرے گا یا اجر و ثواب دے گا. میفرمایید.
ضرب مطلب مارنا. ضرب فی الارض یعنی شہر سے باہر جانا، نہ کہ شہر میں ہے پیر چلنا. اسی طرح آیت جہاد میں بھی ضرب تم ہے وہاں پر. یہ ضرب جو ہے زمین یعنی شہر کے باہر جب جائے. نہ اس کا مطلب یہ کہ شہر کے اندر ہی راستہ چل رہا ہے. اس آیت میں بالکل واضح ہے کہ یہ باہر کے سلسلے میں یعنی شہر سے نکلنے کے سلسلے میں ہے. فقط ایک چیز ہے کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں جو ہے محدود کی گئی ہے، یعنی اس کی حد بندی کی ہے شریعت نے. لیکن جب انسان آیات کی طرف دیکھتا ہے، روایات کی طرف دیکھتا ہے مختلف، تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے. یہ بھی آیت ہے، قرآن کی آیت. میں تفسیر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں قرآن کی. روایت اور قرآن دونوں کو ہمیں لے کے چلنا ہے. اگر ہم یہ سمجھے کہ یہ محدود کیا ہے آیت نے، تو تمثیل کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں خدا نے حکم دیا خدا نے امر کیا کہ نہ اٹھے، نہیں کی لیکن یہ محدود ہے. ایسے ہی معلوم نہیں کہ پیغمبر پہ حرام ہے یہ عمل کرنا، نہیں، محدود کیا ہے. میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں. اگر ہم اکٹھا کریں دونوں روایات کو تو شبہ ختم ہو جائے گا. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، النهي تحریم نہیں بلکہ نهی ظاہر تحریم ہے دیگه. بله. یہاں سے عدم خصوصیت ہے، فقہا نے سے یہی دلائل اخذ کیے ہیں. یعنی ایک طرح کا ظاہر یہی ہے. ایک جگہ پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر عدم خصوصیت ہے، ایک جگہ پر فقیر نے یہ نتیجہ نہیں اخذ کیا ہے. تو جہاں پر جیسا نتیجہ اخذ ہوگا، جیسے ڈاکٹرز، جیسے ایک مریض کو دیکھتے ایک ڈاکٹر کچھ تشخیص دیتا ہے، دوسرا ڈاکٹر کچھ اور تشخیص دیتا ہے. ایک کہتا ہے کہ مجمل ہے، کہتا ہے نہیں ظہور ہے. آپ جواہر کو دیکھیں، اس طرح کی چیزوں سے بھری ہوئی ہے جواہر، کہ جہاں پر ایک فقی جو ہے وہ ظاہر کہتا ہے، ایک فقی مجمل کہتا ہے. تو ہر فقی اپنے لحاظ سے اخذ کرے گا اور اسی لحاظ سے حکم کرے گا، کیونکہ اہل فن ہیں، اس چیز کو جاننے والے ہیں.
دیکھیں يعني شوفوا قد يكون کہیں کہیں کے اوپر ایک انسان واصل إلى ایک هالمقام مکان تک پہنچتا ہے، الاستظهار ما يريد، قد يكون لا والإنسان يمرر يده حتى الاستظهار أن الماء وصل إلى كل الأجزاء. جب پہل جہاں تک پہنچ پانی ہر جگہ پہنچ جائے اس سے زیادہ پھر مزید کہلائے گا. ها مولا ما يخالف ما يخالف. غسل جمعہ بہت روایات ہیں، ہر طرح کی روایت ہے، لہذا فقہا نے الگ الگ اس سے نتائج بھی اخذ کیے ہیں. بعض نے اذان صبح سے لے کر غروب تک اس کو وقت کو مانا ہے، بعض نے وہ کم مانا ہے وقت کو. مختلف روایات کی وجہ سے فقہا نے الگ الگ نظریے دیے ہیں. لہذا فقہا نے بھی مختلف رائے دی ہے. لہذا بعض نے کہا کہ نہیں، ظہر کے بعد اگر غسل جمعہ کرنا چاہے تو قصد رجا کرے، اور اگر نہیں کیا تو شنبے کے دن یعنی سنیچر کا دن جو ہے وہ قضا کی نیت سے جمعے کا غسل کر سکتا ہے. معرضاً عنہ ہے یہ روایات، اس سے بالاخر شہرت ہے. آپ عروہ اس کے حواشی کو دیکھیں، اس کے اندر اچھی خاصی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. متاخرین میں 10% لوگوں نے جو حاشیہ لگایا ہے عروہ پہ، صاحب جواہر اور دیگر نے تصریح اعراض کیا ہے روایت سے، جبکہ اس کی دلالت بھی صحیح ہے اور سند بھی صحیح ہے. دیکھیں نتیجتاً یہ کئی مسئلے ہیں. ایک مسئلہ خود شادی ہے، نتیجے میں یہ شادی ہے، اب شبہ ہو جائے گا. تو شبہ جب اگر ہو جائے، اس سے شادی سمجھ کے کیا ہے اور اس میں شبہ اگر ہو جائے تو احکام صحیح اس پہ جاری ہوتے ہیں. اگر سنی ہے، عامہ میں سے ہے، اور اس نے ایسا عمل انجام دیا جو ان کے نزدیک طلاق ہے، تو یہ طلاق صحیح ہے. اگر ان کے ہاں وہ طلاق ہے تو وہ طلاق مانی جائے گی، اس پہ وہی حکم کریں گے. اگر عامہ کے نزدیک یہ طلاق ہے تو ہم بھی اس کو قبول کر لیں گے اس طرح کے موارد میں. نہیں، وہ اس طرح الگ ہونا جس طرح کہ یہ غیر مہذب لوگ الگ ہو جاتے ہیں، نہ کوئی صیغہ نہ کچھ، نہیں، یہ نہیں ہے. ہاں اگر وہ کہے کہ میں نے طلاق دی، جو اہل سنت کے نزدیک طلاق مانی جاتی ہے، جس جملے سے بھی کہہ دے کافی ہے، ہم اس کو قبول کر لیں گے، طلاق ہے وہ ان کے لحاظ سے. طلاق لے پھر عدہ رکھے، اس کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے، ولو وہ اہل سنت کے طریق پہ ہو. ہر چیز کے لیے دلیل چاہیے. تو اب طلاق کے باب میں دلائل کی ضرورت ہے، عقد کے باب میں دلائل کی ضرورت ہے. جب تک دلیل نہیں ہے ہم حکم نہیں دے سکتے. جہاں دلیل ہے اسی حساب سے عمل کریں گے.
دلیل ہے ہمارے پاس، اجماع ہے ہمارے پاس. دلیل اجماعی هم هست، گیری نداره. اما در نماز خود نماز هم دلیل داریم، انهم الا جدر، یعنی مثل دیوار میمونه، یعنی سبب اتصال نمیتونه باشه. وہ تقیہ ہے، تقیہ کا مسئلہ دوسرا ہے. مال تقیه است. تقیہ ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دوسرا حکم ہو جائے گا. تقیه است. اگه تقیه باشه بله اشکال نداره. نعم نعم. کوئی حرج نہیں ہے، رسول اللہ نے طواف کیا در حال کہ وہ اس حالت میں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اونٹ کے اوپر، تو سواری کے اوپر سواری پہ طواف کیا جا سکتا ہے. طواف اہم ہے، پیر پہ چلنا، سواری میں بیٹھ کے کرنا کوئی حرج نہیں ہے. کوئی اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے طواف کرائے کوئی حرج نہیں ہے، کرسی پہ بیٹھ کے کرے. ایسے ہی کوئی قربت اللہ کرے کوئی بات نہیں. نہیں، طواف حج رکن ہے، اس کو کرنا تو ہے ہی. ہاں لیکن بعد میں نائب کا رکھے گا، نیابت پہ کروائے گا اگر نہیں کر سکا تو. ما يخالف شو وقت ما صار يستنيب، اما يستنيب مو لا هو طاف لا نايب. بله نه، حکمت یه چیز اضافه بر علمه. اینو گفتن شاید تو روایات هم داشته باشه، تفاصیل داره. حکمت یہ ہے کہ ہر شے کا اس کی صحیح جگہ پر رکھنا. حکمہ قرآن بھی آیا، حکمت کے ساتھ عمل کریں. یعنی ہر انسان کو اس کے لحاظ سے بات کرنا ہے. ایک عالم سے آپ دوسری طرح سے گفتگو کریں گے، ایک جاہل سے دوسری طرح سے گفتگو. ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا. ہر چیز رو بجاش حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی زوجہ سے، اگر انسان اپنی زوجہ سے اس کے لحاظ سے بات کرتا ہے جس طرح زوجہ سے بات کرنی چاہیے، اور جس طرح بچے سے بات کرنی چاہیے بچے سے بات کرتا ہے، یہ حکمت ہے. حکمت کا مطلب، حکمت یعنی ہر چیز کا اس کی جگہ کے اوپر رکھنا. ان میں سے ایک چیز ہے اسی طرح پیغمبر نے فرمایا کہ ہمیں انبیاء کو حکم دیا گیا کہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کے لحاظ سے بات کریں. اگر آپ سمجھیں کہ اشارے سے، کنایہ سے کچھ کہیں گے تو سمجھ لے گا تو کافی. حکمت کا مطلب یہی ہے کہ اس طرح سے کہیں کہ وہ سمجھ سکے، اس کی عقل کے لحاظ سے گفتگو کریں. پیغمبر کو حکمت دی، یعنی یہ تشخیص پیغمبر کے پاس ہے کہ لوگوں کی عقل کے لحاظ سے ان سے گفتگو کرتے ہیں پیغمبر. مرحومه اسد
مرحوم ہیبت الدین شہرستانی نے ایک کتاب لکھی، جناب مرزا نائینی اور آخوند کے زمانے کے لوگ، انہوں نے کتاب لکھی الحیۃ والاسلام. یہ مطالب بہت بہتر طریقے سے وہاں بیان کیے ہیں انہوں نے. آپ اس کتاب میں اگر دیکھیں تو بہت بہتر طریقے سے اسے بیان کیا گیا ہے. اگر ناصبی نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیوں نہیں؟ جتنا بھی شہر بڑھے گا حتی جدید شہر کا علاقہ بھی، جب تک وہ شہر کا علاقہ ہے بڑھتا جائے گا، وہاں قصر و اہتمام مکے میں مدینے میں اختیاری رہے گا. تمام انبیاء خلفاء ہیں، نائب ہیں اللہ کے زمین پر. خلیفہ ہے یعنی ایک وزیر کہیں جاتا ہے تو اپنی جگہ پہ کسی کو رکھ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں خلیفہ. جانشین فارسی میں کہتے ہیں جانشین، اس کی جگہ پر بیٹھنا. اس کو یہ خدا کی جگہ پر زمین پہ عمل کر رہا ہے. خدا ہمیشہ تو بات نہیں کرتا بندوں سے، ان کو اپنی جگہ پہ رکھا ہے اس نے. تو یہ خلفاء ہیں. زیارت امام حسین سب پر واجب ہے. وجود مطلب ثبوت، وجود کا ظاہر جو ہے الزام پر ہے، یعنی ضروری پر ہے، لیکن ہمارے پاس قرائن موجود ہے کہ یہ عدم الزام ہے. جیسے جمعے میں ہے غسل کا کہ واجب نہیں ہے، قرائن کی وجہ سے امر ہے، لیکن ہمیں قرائن موجود ہے کہ وجوب پر دلالت نہیں کر رہا ہے. وصلى الله على محمد وعلى آله. يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، يا ابن الهداة المهتدي